اردو ادب میں 3 خواتین نے اپنی انفرادیت کی بنا پر افسانہ، شاعری اور تنقید میں اپنا منفرد شناخت نامہ مرتب کیا ہے۔ افسانوی ادب میں عصمت چغتائی، دنیائے نقد میں ممتاز شیریں اور شاعری کی دنیا میں ادا جعفری، جنہیں اردو شاعری کی خاتون اول بھی کہا جاتا ہے، ان کا شمار با اعتبار طویل مشق سخن اور ریاضت فن کے صف اول کی معتبر شاعرات میں ہوتا ہے۔ شمالی ہند کی مردم خیز سرزمین بدایوں، جو ہمیشہ ہی سے علم و ادب کا گہوارہ رہا ہے، ادا جعفری، جن کا اصل نام عزیز جہاں تھا، 22 اگست 1924 میں بدایوں کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ ان کی تعلیم گھر پر کرائی گئی۔ اردو، فارسی اور انگریزی میں مہارت حاصل کرنے والی ادا جعفری 2 صدمے زندگی بھر فراموش نہ کر سکیں۔ ایک نہایت کم عمری میں داغ یتیمی اور دوسرا باقاعدہ کالج جا کر تعلیم حاصل نہ کر پانا، مگر شعر و ادب کے مطالعہ کا شوق ہی ان کے شعر گوئی کی جانب مائل ہونے کا سبب بنا۔ شاعری کے ذوق کو پروان چڑھانے میں ان کی ماں کا بہت اہم کردار رہا۔ عزیز جہاں کی شاعری کی شہرت اس دور کے معیاری رسائل کی بدولت بہت جلد دور دور تک پھیل گئی۔ ان کی ابتدائی غزلیں اور نظمیں 1940 کے آس پاس اختر شیرانی کے رسالہ رومان کے علاوہ اس وقت کے معیاری ادبی رسالوں شاہکار اور ادب لطیف وغیرہ میں شائع ہونے لگیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام ساز ڈھونڈتی رہی 1947 میں ہی تیار ہو گیا تھا، لیکن تقسیم وطن کے ہنگاموں اور ان کی پاکستان ہجرت کے سبب اس کی اشاعت 1950 میں ممکن ہو سکی۔ 1947 میں ان کی شادی برطانوی ہندوستان کے ایک اعلیٰ افسر نور الحسن جعفری سے ہو گئی اور پھر شادی کے بعد عزیز جہاں ادا جعفری ہو گئیں۔ تقسیم ملک کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ 1948 میں پاکستان منتقل ہو گئیں۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام 1950 میں منظر عام پر آیا، جسے شاعری کے دلدادہ افراد کے ساتھ ساتھ ناقدین نے بھی سراہا۔ ان کی شعری مجموعہ شہر درد کو 1968 میں آدم جی ادبی انعام ملا۔ شاعری کے بہت سے مجموعہ جات کے علاوہ 1995 میں جو رہی سو بے خبری رہی کے نام سے اپنی سوانح عمری بھی لکھی۔ 1991 میں حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ اردو شاعرات میں ادا جعفری ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ اس دور کے بڑے ناقد ادب ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے ادا جعفری کو اردو شاعری کی خاتون اول قرار دیا، جس پر اردو کے تنقیدی حلقوں میں کافی لیدے مچی۔ انہوں نے ادا جعفری کی شاعری کے حوالے سے اپنے موقف کا دفاع مسلسل کیا۔ اپنے ہاتھوں مرتب کردہ کتاب ادا جعفری فن اور شخصیت میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ادا جعفری کو اردو شاعری کی خاتون اول انہی معنی میں کہا تھا جن معنی میں محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ولی دکنی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہا تھا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ولی سے پہلے اردو میں درجنوں صاحب دیوان شعرا گزر چکے تھے۔ ولی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ولی اردو ادب کے پہلے ایسے بلند پایا شاعر ہیں جن کا نام باعتبار فکر و فن ہر زاویہ سے قابل قدر اور معتبر اور تادیر زندہ رہنے والا ہے۔ اسی تناظر میں ادا جعفری کو اردو شاعری کی خاتون اول کہا گیا، حالانکہ ان سے پہلے بھی صاحب طرز شاعرات گزری ہیں اور ان کے بعد بھی شاعرات نے اپنی نگارشات کے جوہر دکھائے ہیں، لیکن ادا جعفری اردو شاعری کی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہیں۔ آپ شاعرہ بھی تھیں اور مصنفہ بھی۔ انہوں نے جاپانی صنف ہائکو میں بھی طبع آزمائی کی اور ہائکو پر مشتمل پورا ایک مجموعہ ترتیب دیا۔ ایک دور میں افسانے بھی لکھے اور قدیم شعرا کے حالات بھی قلم بند کیے۔ ان کی شاعری کا دورانیہ کم و بیش 75 برس پر محیط ہے، جس میں انہوں نے گاہے گاہے یا بغرض تفریح طبع نہیں بلکہ تواتر و کمال احتیاط کے ساتھ شاعری کی، اور جو کچھ کہا وہ شعور حیات اور دل آویز فن کے سائے میں کہا، حرف و صوت کی شگفتگی اور فکر و خیال کی تازگی کے ساتھ کہا، فکر و جذبے کے اس ارتاش کے ساتھ کہا جس کی بدولت ان کا شعر
ان کی شخصیت کی شناخت بن گیا۔ انہوں نے چند مضامین بھی لکھے۔ وہ حقوق نسواں کی علمبردار تھیں اور اس کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری اور نثر میں بھی کیا۔ بس میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ارادے کو کم دخل تھا، اور میں نے اتنی کم عمری میں شاعری شروع کی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ سے کہ میں نے شاعری کو اختیار کیا۔ وہ 8-9 سال کی عمر سے میں نے شعر کہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے اس کے بعد وہ جو خواتین کے نام تو اس سے پہلے بھی موجود تھے، شعر کہہ رہی تھیں، لیکن وہ ایک روایتی انداز جس میں مرد کہتے تھے وہ اس میں کہتے تھے، میں نے اس انداز سے نہیں کہا۔ میں نے اس کے بعد پھر اپنے ہی جذبات اور اپنے ہی احساسات اس میں منتقل کیے، پیش کیے، اور اسی لیے وہ خواتین کا پہلی نمائندگی ایک طریقے سے وہی ہو گئی۔ اور اس عہد میں، اس زمانے میں میرا خاندان بھی بہت قدامت پسند خاندان تھا، تو وہ ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ محض چھپوا دینا، مشاعروں میں پڑھنے کی تو مجھے اجازت آخر تک شادی ہونے تک نہیں ملی، لیکن چھپنے کی اجازت، وہ کریڈٹ میری والدہ کو جاتا ہے کہ امی نے اجازت دی۔ یہ ان کا بہت بڑا حوصلہ۔ اگر وہ چھپنے کی اجازت نہ دیتی تو میرا خیال ہے پھر یہ شاعری ختم ہو جاتی۔ وہ جدید اردو شاعری کے معماروں میں شمار ہوتی ہیں۔ ادا جعفری نے یکساں مہارت کے ساتھ غزلیں اور نظمیں کہیں۔ ادا جعفری کی شاعری زندگی کے فرسودہ نظام کے خلاف بغاوت سے عبارت بھی ہے اور روایتی نسائی شاعری سے یکسر انحراف بھی۔ جو عوامل اور عناصر ادا جعفری کے شعری اور تخلیقی جوہر کو منفرد اور ممتاز بناتے ہیں، وہ ان کے لہجے کی شائستگی، دلاویزی اور صدا آفرینی ہے۔ ہاتھ کانٹوں سے کر لیے زخمی، پھول بالوں میں ایک سجانے کو۔ انہوں نے ایک خاتون قلمکار کی حیثیت سے انسان کی ایسی نفسیاتی اور جذباتی کیفیات کو بیان کیا ہے جو نہ کسی مرد شاعر سے ممکن ہے اور نہ ہی ان کی ہم اثر اور ان سے قبل کی شاعرات کی رسائی ان موضوعات اور کیفیات تک تھی۔ تم پاس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا، یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں۔ ادا جعفری نے ذات کے خول سے باہر نکل کر کائنات کے عام لوگوں کے احساسات، جذبات اور مسائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ہمارے شہر کے لوگوں کا اب احوال اتنا ہے، کبھی اخبار پڑھ لینا، کبھی اخبار ہو جانا۔ ادا جعفری کی غزلوں میں تازگی، شعور کی پختگی اور فن پر مضبوط گرفت نمایاں ہے۔ ابھی تو خواب چہرے سب دعا کی رہگزر میں تھے، کہانی ختم کیسے ہو گئی آغاز سے پہلے۔ ادا جعفری شاعری کے ساتھ خوبصورت نثر بھی لکھتی تھی اور معاصر اردو ادب میں انہیں نمایاں مقام حاصل تھا۔ انہیں پاکستان رائٹرز گلڈ نے بھی ایوارڈ سے نوازا، جبکہ شمالی امریکہ اور یورپ کی ادبی تنظیموں نے بھی ان کی شاندار خدمات پر اعزازات دیے۔ ادا جعفری کی ایک مشہور غزل کو مرحوم استاد امانت علی خان نے اپنی مدھر آواز میں گا کر امر کر دیا۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے۔ ادا جعفری کی تصنیفات میں ساز ڈھونڈتی رہی، شہر درد، غزالاں تم تو واقف ہو، ساز سخن بہانہ ہے، حرف شناسائی، موسم جو رہی سو بے خبری رہی۔ ادا جعفری اپنی فکر اور جذبات کے طرز اظہار کے حوالے سے الگ پہچان رکھتی ہیں۔ ادا جعفری نے نسائی جذبات کے اظہار کی وہ راہیں روشن اور ہموار کی جن پر کشور ناہید، پروین شاکر اور فہمیدہ ریاض جیسی شاعرات نے چل کر خواتین کی شاعری کو عالمی معیار تک پہنچایا۔ ادا جعفری نے بھرپور ادبی زندگی جی اور مختصر سی بیماری کے بعد 12 مارچ کو 2015 کراچی میں اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔